یہ تو ہم بات کر رہے تھے پاپولیشن پیرامیٹرز کی. ہم بچے کی ایوریج ایج کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کلاس لیول کی. تو اس میں جو ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈینٹس ہیں وہ ہماری پاپولیشن ہوگی. اگر ہم اس کلاس کے ہر بچے کی ایج پوچھ کے اور پھر ایوریج لے کے نمبر ایک نکال لیتے ہیں، وہ سپوز نمبر آتا ہے 22 کہ جی 22 سال ایوریج ایج ہوگی ایٹ دی ٹائم آف ایڈمیشن ان ایم فل ڈگری. تو اس کو 22 کو ہم پیرامیٹر کہیں گے. پیرامیٹر کہنے کا مقصد اور کیوں کہیں گے، کیونکہ 22 اگر آپ کی کلاس ایم فل ایجوکیشن میں 100 بچہ ہے تو کیپیٹل این 100 ہوگا. میں آپ کی کلاس کی اگزامپل لے کے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. 100 بچہ ہے تو 100 بچے سے پوچھیں گے یا اس کے فارم جو فل کیے ہوئے ہیں اس سے نکالیں گے کہ ان کی ایج کتنی کتنی ہے، اور اس طرح کر کے یہ سارا آخری بچے کی ایج لکھ لیں گے. اس کے بعد اس کو کریں گے جمع کر کے 100 پہ کریں گے تقسیم، وہ آ گیا 22. اب دوسرا بندہ بھی یہی کام کرنے لگ گیا تو کیا اس کا آنسر 22 سے ڈفرنٹ آئے گا؟ الٹیمیٹلی آپ کا آنسر 9 میں ہوگا، کیونکہ اس نے بھی 1900 بچے سے عمر پوچھ کے اور اس کی ایج کیلکولیٹ کر. تو 100 پیرامیٹر جو میرا نکلے گا وہی دوسرے ٹیچر کا نکلے گا. اور اگر آپ کی کلاس کو 5 لوگ پڑھا رہے ہیں اور پانچوں یہ کام کرتے تو پانچوں کا رزلٹ 22 آئے گا. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو پیرامیٹر ہوگا، جو پاپولیشن کا رزلٹ ہوگا، وہ فکسڈ کوانٹٹی ہوگی. یہ نیچے تیسرا پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ جو پیرامیٹر ہے وہ فکسڈ کوانٹٹی ہوگی. ہم نے پاپولیشن پیرامیٹر کے بارے میں کنکلوڈ کرنا. مین پیرامیٹر میں بی ہائٹ، میں بی ویٹ، میں بی ایج، میں بی آئی کیو لیول. اس پیرامیٹر کو لے کے ہم نے چلنا ہے. وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، اس پیرامیٹر کو لے کے چلنا ہے. اگر آپ ایج پیرامیٹر فکس کیا ہے تو آپ ایج کے بارے میں کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے آئی کیو لیول فکس کیا ہے تو پیرامیٹر آپ کا آئی کیو لیول ہے، آپ نے اس آئی کیو لیول کو ایسٹیمیٹ کرنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے. اگر تو ڈائریکٹ اسٹڈی کر رہے ہیں یعنی اس پیرامیٹر کو ڈائریکٹ اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن وہ رزلٹ کس کا ہوگا؟ وہ پاپولیشن کا ہوگا، کیونکہ ہم نے کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے پوری پاپولیشن کے بارے میں. دو طریقے ہیں ڈائریکٹ اسٹڈی سے، ڈائریکٹ ہی پیرامیٹر آ جائے گا. اگر پاپولیشن سائز کو ڈائریکٹ اسٹڈی کسی وجہ سے نہیں کر پاتے تو ہم سیمپل کی طرف موو کر جائیں گے. سیمپل سلیکٹ کیسے کرنا ہے؟ سیمپلنگ ٹیکنیکس کو یوز کر کے کرنا ہے. سیمپل ایک دفعہ ہمارے ہاتھ آ گیا کہ 100 میں سے ہم نے 10 بچہ سلیکٹ کر لیا، اسے اسمال این سے ڈینوٹ کریں گے، یعنی سیمپل سائز اسمال این سے ڈینوٹ کیا جائے گا. اس اسمال این 10 سے جو رزلٹ نکالیں گے وہ نیسیسری نہیں ہے، اٹ از ناٹ نیسیسری کہ وہ 22 آئے. وہ ہو سکتا ہے 23 آ جائے، وہ ہو سکتا ہے 24 آ جائے، وہ ہو سکتا ہے 21.5 آ جائے، کچھ بھی آ سکتا ہے. ڈپینڈ کرے گا کہ اس 10 میں انکلوڈ ہونے والے لوگوں کی اس وقت عمر کتنی ہے. تو جو سیمپل سے رزلٹ نکلے گا اس کو ہم اسٹیٹسٹک بولیں گے. یہ آگے چلا گیا. ریزلٹس آر کالڈ اسٹیٹسٹک. کون سے؟ سیمپل ریزلٹس اسٹیٹسٹک کہلاتے ہیں. اب ہم نے اسٹیٹسٹک نکال لی ہے، اس کو ڈائریکٹ اسٹڈی نہیں کیا، اس میں سے 10 لوگ سلیکٹ کر کے اسٹڈی کیے، اس کی ایوریج ایج آئی 21.5. سپوز کر لیں یہ نہیں آئے، 21.5 10 لوگوں کی ایوریج ایج آئی ہے. اب میں نے کنکلوڈ کرنا ہے اپنے پیرامیٹر کے بارے میں، اور اسٹڈی میں نے کی ہے سیمپل پہ، یعنی اسٹیٹسٹک کو کیلکولیٹ کیا
اب میں اس اسٹیٹسٹک کو یوز کر کے پیرامیٹر کے بارے میں کنکلوژن ڈرا کرنا چاہتا ہوں. پہلے یہ تھا کہ ڈائریکٹ 100 کو اسٹڈی کر کے پیرامیٹر ڈائریکٹ آ گیا, وہ پیرامیٹر ایج تھا. اب میں نے ڈائریکٹ 100 کو نہیں اسٹڈی کیا, اس میں سے 10 لوگ سلیکٹ کیے بائی دی ہیلپ آف سیمپلنگ ٹیکنیک, رزلٹ نکالا, وہ رزلٹ آیا 21.5. یہ پیرامیٹر نہیں ہے میرا, جو سیمپل سے رزلٹ آنا ہے اس کو اسٹیٹسٹک بولتے ہیں. اگر جو ہی کوئی بندہ سیمپل سلیکشن کرتا ہے تو وہ پیرامیٹر کو ڈائریکٹ اسٹڈی نہیں کر سکتا, وہ تھرو دی اسٹیٹسٹک اسٹڈی کرے گا. یہ طے بات ہے کہ پیرامیٹر کو پہلے سے ڈیفائن کرنا ہوگا, اور وہ میں ڈیفائن کر چکا ہوں کہ ایج میرا پیرامیٹر ہے. ایج کو میں نے ڈائریکٹ اسٹڈی کر لیا تو سیمپل اور سیمپلنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑی. لیکن اگر پاپولیشن سائز بڑی ہے اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے اس میں سے سیمپل لے کے کرنا ہے, تو مجھے سیمپلنگ ٹیکنیک یوز کرنی پڑی. سیمپلنگ نے مجھے سیمپل نکال کے دے دیا, سیمپل سے میرے پاس رزلٹ آ گئے. اب میں نے اس رزلٹ کو یوز کر کے اپنے پاپولیشن پیرامیٹر کے بارے میں کنکلوژن ڈرا کرنی ہے. یعنی آپ پاپولیشن سے چلے, بائی دی ہیلپ آف سیمپلنگ سیمپل تک پہنچے, سیمپل نے آپ کو رزلٹ نکال کے دے دیے جس کو آپ نے اسٹیٹسٹک کہہ دیا. اب ہم ان اسٹیٹسٹک کی بیس پہ پاپولیشن پیرامیٹر کے بارے میں کنکلوژن ڈرا کرنی ہے. مین, بیک ٹو پویلین, جہاں سے چلے تھے وہیں پہ اب واپس جانا ہے. ہماری انٹرسٹ سیمپل کو اسٹڈی کرنا نہیں ہے, ہماری انٹرسٹ پاپولیشن کو اسٹڈی کرنا ہے. تو ہم نے گو ٹو بیک ٹو دی پویلین, تو آ جائیں واپس. تو کیا لاہور جانے کے لیے اگر آپ روٹ کو یوز کرتے ہو تو کیا واپس آنے کے لیے روٹ نہیں یوز کرنا, الٹیمیٹلی کرنا ہے. تو سیمپل تک پہنچنے کے لیے سیمپلنگ, سیمپل سے واپس پاپولیشن تک آنے کے لیے اسٹیٹسٹیکل انفرنس یوز کریں گے. یعنی اس پاتھ کے تھرو آپ واپس پاپولیشن تک آئیں گے. تو اسٹیٹسٹیکل انفرنس provide us the tools or procedures which are used to select a sample from the provide us the tools or procedures which are used to draw the conclusion about the population parameter on the basis of sample statistic. یہ ذرا غور طلب بات ہے کہ سیمپل اسٹیٹسٹک کے رزلٹ کی بیس پہ, یا سمپل اتنا کہہ دیں اسٹیٹسٹک سیمپل کا رزلٹ ہے نا, اسٹیٹسٹک کی بیس پہ آپ نے پیرامیٹر کے بارے میں کنکلوژن ڈرا کرنی ہے. اس کے لیے اگین کوئی نہ کوئی طریقہ کار استعمال ہم کریں گے. اس طریقہ کار کو, اس پروسیجر کو ہم اسٹیٹسٹیکل انفرنس کہیں گے. مین کہ ہم پہلے سے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمارا پاپولیشن پیرامیٹر انڈر اسٹڈی کیا ہے. وہ جو انہوں نے سوال کیا تھا, وہ اگر مجھے اینڈ تک سن لیتے تو شاید بیچ میں نہ سوال کرتے. جو پاپولیشن کے بارے میں کریکٹرسٹک اسٹڈی کرنا ہے اس کو ہم پہلے سے ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ دس از آور پیرامیٹر. آور پیرامیٹر از ایج. ایج کو ڈٹرمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو پاتھ ہیں کہ ہم ڈائریکٹ پاپولیشن کو اسٹڈی کر لیں, اور اگر آپ نے یہ پاتھ یوز کرنا ہے بینگ ایم فل ایجوکیشن, تو اسٹیٹ کیوں پڑھنے آئے؟ ہمارا سبجیکٹ صرف ایک ہی چیز پہ فوکس کرتا ہے. وہ چیز یہ ہے کہ ہم جس پاپولیشن کے جس پیرامیٹر کو اسٹڈی کرتے ہیں وہ بس پک کرتے ہیں وہاں سے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی اگر ہماری بات ماننی ہے تو آپ پاپولیشن کو ڈائریکٹ اسٹڈی مت کریں, کیونکہ آپ کی کاسٹ بھی زیادہ آئے گی, آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا, آپ کی لیبر بھی زیادہ آئے گی, آپ کے رزلٹ بھی شاید اتنے ریلائبل نہ آئے. تو ہم آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں سیمپلنگ ٹیکنیک. سیمپلنگ ٹیکنیک کو یوز کر کے آپ سیمپل ڈرا کرو, سیمپل جتنا آ جائے اس کے جو ممبر آ جائیں اس سے انفارمیشن لو, ان انفارمیشن کو اینالائز کرو, اینالائز کرنے کے بعد جو رزلٹ آئیں ان کو اسٹیٹسٹک بولتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اسٹیٹسٹک کی بیس پہ
کون کیا کھانا اسٹیٹسٹک کی بیس پہ جو ہم پیرامیٹر ڈٹرمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کنکلوژن اب ڈرا کر لیں گے، اس کو کنکلوڈ کر لیں گے. لیکن وہ کنکلوژن ڈرا کرنے کے لیے پھر ہمیں کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، کوئی ٹیکنیک یوز کرنی پڑے گی. وہ ٹیکنیک ہمیں کون پرووائڈ کرے گا؟ وہ اسٹیٹسٹیکل انفرنس پرووائڈ کرے گا. جیسے پاپولیشن سے سیمپل کی طرف موو کرنے کے لیے ہمیں سیمپلنگ یوز کرنی پڑتی ہے، ویسے ہی سیمپل سے پاپولیشن کی طرف موو کرنے کے لیے ہمیں پھر کوئی نہ کوئی ٹیکنیک یوز کرنی پڑے گی، اس کو ہم اسٹیٹسٹیکل انفرنس بولیں گے. تو نیٹ شیل یہ کہ اس سبجیکٹ کے اندر ہم پیرامیٹر کو اسٹڈی کریں گے لیکن بائی یوزنگ سیمپل ٹیکنیک. اور سیمپل ٹیکنیک کیا ہے؟ سیمپلنگ ہے. سیمپلنگ یوز کر کے ہم سیمپل ڈرا کریں گے، سیمپل کے ریزلٹ نکالیں گے، ریزلٹ نکالنے کے بعد اس کو جنرلائز کریں گے فار پاپولیشن پیرامیٹر. تو یہ پورے کا پورا ہمارا پروسیس اسٹیٹسٹیکل انالیسس کہلائے گا، جو سبجیکٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس سبجیکٹ کے اندر ہمیں بتایا جائے گا کہ ہم سیمپل کیسے سلیکٹ کریں گے، سیمپل کے ریزلٹ کیسے نکالیں گے. ونس یو ڈٹرمنٹ دی ریزلٹ آف دی سیمپل، ان کو آپ کہیں گے کیا؟ ان کو اسٹیٹسٹک کہیں گے. اور اسٹیٹسٹک کی بیس پہ جو پیرامیٹر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں وہ کنکلوڈ ہو جائیں گے. لیکن اس وقت تک ہم کنکلوڈ نہیں کر سکتے جب تک اسٹیٹسٹیکل انفرنس کا سہارا نہیں لیں گے. تو ہمیں اس پوری موومنٹ کے دوران یہ دو پاتھ ہمیں یوز کرنا پڑیں گے. ان دونوں پاتھ کے بغیر ہم پاپولیشن کے بارے میں کنکلوڈ نہیں کر سکتے. کس کو یوز کر کے؟ سیمپل ریزلٹ کو یوز کر کے. اور سیمپل اس وقت تک نہیں سلیکٹ کیا جا سکتا جب تک سیمپلنگ کا ہمیں نہیں پتا کہ کون سی ٹیکنیک یوز کر کے سیمپل سلیکٹ کریں. تو ہمیں سیمپلنگ بھی اسٹڈی کرنی ہے پاپولیشن کے ٹریٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے بائی یوزنگ دی سیمپل انفارمیشن. ونس یو فائنڈ آؤٹ دی سیمپل ریزلٹس وچ آر کالڈ اسٹیٹسٹک، اور اسٹیٹسٹک کی بیس پہ پاپولیشن کے پیرامیٹر کو کنکلوڈ کرنا ہے تو اگین اسٹیٹسٹیکل انفرنس یوز کریں گے. یہ 4 ٹرم کی ایکسپلینیشن ہے. اور اسٹیٹسٹک کو کہیں گے کیا؟ جیسے پیرامیٹر کو کہا نا فکسڈ کوانٹٹی، ویسے ہی اسٹیٹسٹک کو بھی کچھ کہیں گے. یہ لاسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ اسٹیٹسٹک کو ویریبل کوانٹٹی کہتے ہیں. اسٹیٹسٹک کو کیا کہتے ہیں؟ ویریبل کوانٹٹی. اب نیٹ شیل یہاں تک جو میں نے ڈسکشن کی ہے یہ اتنی، جس کو میں سلیکٹ کر رہا ہوں. اس میں کسی بچے کو کوئی پرابلم ہے تو وہ اس کے پاس 5 منٹ ہیں جو ڈسکشن کرنی ہے. اگر 10 بھی ریکوائرڈ ہوئے تو 10 بھی دیں گے. تو اب آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں. جی پلیز. سر یہ اسٹیٹسٹیکل انفرنس جو ہے اس کی اگر جی تھوڑی سی ایک آدھ ایگزامپل دے دیں تو. یہ کہہ لیں کہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، پورا ایک ٹاپک آپ کے نزدیک سبجیکٹ نہیں ہم کہہ سکتے. اس کورس کا پارٹ ہے اسٹیٹسٹیکل انفرنس، جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے مجھے 3 ویک چاہیے ہوں گے یا 4 ویک. ٹھیک ہے. نیٹ شیل ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سیمپلنگ ہمیں وہ میتھڈالوجی پرووائڈ کرے گا کہ سیمپل کیسے پک کرنا ہے پاپولیشن سے، ویسے ہی انفرنس ہمیں وہ سارے کے سارے ٹول پرووائڈ کر دے گا جن کو یوز کر کے آپ سیمپل سے واپس پاپولیشن میں جائیں گے. یوں سمجھ لیں کہ آپ نے آپریٹ کرنا ہے بینگ اے سرجن. تو آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو سیزر چاہیے، پیٹ چاک کرنے کے لیے سیزر چاہیے. آپ نے اس سے جو بھی نکالنا ہے
وہ نکال لیں گے، کیوں آپریٹ کرنا تھا وہ اپنا آبجیکٹو سامنے ہوگا. پتھری نکالنی ہے آپ کے پتے سے سپوز پرانے دور میں، یا کوئی اور چیز کا آپ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی سٹون ہے یا کوئی اور چیز ہے، آبجیکٹو ہمارا وہ پیرامیٹر ہے. وہ سٹون نکالنا ہے تو سٹون ہمارا پیرامیٹر ہے. اس تک Excuse me, sir. پہنچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپریٹ کرنا ہے. آپریٹ کے لیے آپ کو سیزر چاہیے. جب آپ نے پیٹ کھول کے رکھ لیا، اب اس کو بند کرنا ہے. کیا سیزر سے بند کریں گے؟ نو. اب سٹیچنگ کرنی ہے تو آپ کو ٹول کچھ اور چاہیے. مین کہ پاپولیشن سے باہر نکلنا ہے تو ٹول اور ہیں، پاپولیشن کے اندر واپس جانا ہے تو ٹول اور ہیں. یوں سمجھ لیں کہ سامپلنگ بھی ٹول ہے، ایک کٹ ہے. یعنی پہلے کٹ اس نے استعمال کی جس میں کینچیاں وغیرہ تھی، سیزر وغیرہ تھے، بلیڈ تھے. وہ کٹ کھولی، پیٹ چاک کیا، اس میں سے جو نکالنا ہے نکال کے باہر رکھا. اب واپس اس کٹ کو یوز کر کے نہیں وہ اس کو سٹچ کر سکتا. ٹانکے لگانے ہیں تو اس کو نیڈل چاہیے ہوگی، اس کو دھاگا چاہیے ہوگا، جو بھی میڈیکل ٹرم میں اس کو کہیں گے. تو یوں سمجھ لیں کہ سامپلنگ ایک کینچی ہے، اسٹیٹسٹیکل انفرنس سوئی دھاگا ہے. تو ہم نے واپس جب اس کے اندر جانا ہے تو ہمیں پھر کوئی نہ کوئی ٹول چاہیے، اور سامپلنگ پاپولیشن سے باہر آنا ہے تو بھی ٹول چاہیے. تو یہ سیٹ آف ٹول ہیں. ان کو نیٹ شیل ہم نے یہ نہیں بتا سکتا. کوئی ایگزامپل جو میں نے ایگزامپل دی یہی ایگزامپل دے کے ہی بتایا جا سکتا ہے، یا کوئی اور ایگزامپل اس طرح کی اور بہت ساری سینکڑوں ایگزامپل ہیں. جی پوچھیں، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ اب سمجھ آ گئی ہے بات کی کہ نہیں؟ جی سر آ گئی. جی سر سمجھ آئی. سر آ گئے، بالکل آ گئے. سر اس میں ہم لوگ جو ہے مطلب ڈفرنٹ جو میتھڈ یوز کرتے ہیں، مین میڈین موڈز وغیرہ، جو ہماری ڈیٹا ہے اس کو اینالائز کرنے کے لیے یس فردر جو ہم لوگ اس کو الیبوریٹ کرتے ہیں، وہی اس میں آئیں گے نا. مطلب اس کے جو سر اندازے ہیں، ہم لوگ جو اندازے سر لگاتے ہیں بالکل انفرنس کے وہی آئیں گے. ابھی میری نا عادت تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ میں جی بالکل ایسے ہی پہلے ویک ہی آپ کو مین میڈین موڈ نہیں پڑھا سکتا. میں نے مین میڈین موڈ کے لیے پہلے تیار کرنی ہے نرسری، ریکوائرمنٹ تیار کرنی ہے. جی کہ بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے پیرامیٹر کو اسٹڈی کرنا ہے، اور وہ تھرو دی سیمپل اسٹڈی کرنا ہے. اگر اسٹیٹ ہے تو وہ فورس کر رہی ہے کہ آپ نے سیمپل کے تھرو ہی سارا کچھ کرنا ہے. یہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی اسٹیٹسٹکس بنی ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ریسرچر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، کمپنیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور جو آپ کے ایکسپیریمنٹر ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو فیسیلیٹیشن کب آئے گی؟ جب ہم کہیں گے کہ آپ 1,00,000 کو انسپیکٹ کر کے جو چیز کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں ہم وہ 10 15 100 کو اسٹڈی کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں. سر یہ اسٹیٹسٹیکل انفرنس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ریزلٹس ہمارے آ رہے ہیں جن کو ہم لوگ اسٹیٹسٹک کہتے ہیں ان جی کو جی ہم لوگ جو جنرلائز کر دیتے ہیں پاپولیشن کے یس، اوپر، پوری وہ پاپولیشن جنرلائزیشن پروسیس ہے. یوں سمجھ لیں کہ جنرلائزیشن پروسیس ہے کہ سیمپل کے رزلٹ کو پاپولیشن کے رزلٹ کے لیے جنرلائز کیسے کرنا ہے. یہ اسٹیٹسٹیکل انفرنس پرووائڈ اس دوز ٹولس which are used to draw the conclusion about the parameter on the basis of sample information. یعنی پاپولیشن کے بارے میں کنکلوڈ کرنا سیمپل انفارمیشن کی بیس پہ، یہ ہمیں کون بتائے گا کہ یہ کنکلوڈ کرنا ہے نہیں کرنا، ویلڈ ہے نہیں ہے، یہ اسٹیٹسٹیکل انفرنس بتائے گی. اور جو پارٹ ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ پارٹ ہے بھی کہ نہیں وہ ہمیں سیمپلنگ بتاتی ہے. کیونکہ سیمپلنگ ٹیکنیک کو جب یوز کر کے آپ کوئی چیز سلیکٹ کرتے ہو نا پاپولیشن میں سے، تو وہ الٹیمیٹلی ریپرزینٹ کر رہی ہوگی پوری پاپولیشن کو. اگر آپ ٹیکنیک نہیں یوز کر رہے، اپنی مرضی کر رہے ہیں، تو مرضی سے ہم نہیں کہتے کہ وہ سیمپل ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا چونکہ اسٹیٹسٹکس کی ایک برانچ ہے سیمپلنگ، اگر آپ اس کو یوز کر کے
یہ کام کر رہے ہیں تو ہم اس کو سیمپل ڈکلیئر کریں گے, ادروائز وہ پارٹ کا پارٹ رہے گا, حصہ ہے سیمپل ہے یا نہیں. آل دو سیمپل پارٹ ہے, لیکن کون سا ریپریزینٹیو پارٹ. تو ریپریزینٹیو پارٹ ناٹ نیسیسرلی کہ وہ ہر پارٹ ہی پاپولیشن کا ریپریزینٹیو پارٹ ہوگا. اب سی آر ریپریزینٹیو ہے وچ از اے سیمپل, کیونکہ وہ پوری کلاس کی نمائندگی کرتا ہے. میرے پاس کوئی اور بندہ آ جائے, ہو سکتا ہے اس کو کلاس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن ہی نہ ہو. تو سو سی آر جی آر کالڈ سیمپل. سی آر جی آر سے انفارمیشن لے کے میں نے پوری کلاس کے بارے میں کوئی کنکلوڈ کرنا ہے, ڈسیجن لینا ہے, وہ اسٹیٹسٹیکل انفرنس کہلائے گا. اور اینڈ پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ اسٹیٹسٹک از اے ویریبل کوانٹٹی. اسٹیٹسٹک کیا ہے؟ سیمپل کا رزلٹ ہے, یعنی سیمپل رزلٹ از کالڈ اسٹیٹسٹک, اور اسٹیٹسٹک ویریبل کوانٹٹی ہے. کیوں ویریبل کوانٹٹی ہے؟ میں نے پہلے 10 سیمپل لیا, اس میں زیادہ لوگ آئے 22 سال سے اوپر والے, اور جب ایوریج لی تو 23 آ گئی. پھر میں نے سیمپل لیا, اس میں 23 سال سے اوپر والے سارے لوگ آ گئے, جب ایوریج لی تو 24 آ گئی. جب میں نے تیسرا سیمپل لیا تو اس میں 21 سے لے کے 24-25 سال تک کے لوگ آ گئے, تو جب اس کی ایوریج کی تو وہ 21.5 آ گئی. 3 سیمپل لیے 10-10 کے, تینوں کے ڈیفرنٹ رزلٹ آئے, اور جو رزلٹ ویری کرے اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ ویریبل کہتے ہیں. اور جو چیز ویری نہیں کرتی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فکسڈ کہتے ہیں. تو جو رزلٹ پاپولیشن سے نکالا جائے گا وہ فکسڈ ہوگا, اور جو سیمپل سے نکالا جائے گا وہ ویریبل ہوگا. اینڈ آور نیکسٹ ٹاپک از دی ویریبل, یعنی اگلا ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ ویریبل ہے. ویریبل آر دوز کوانٹیٹیز which may change with respect to time, place اور individual. وہ کوانٹٹی جو with respect to time, with respect to place اور with respect to individual change ہو, اسے بولتے ہیں ویریبل. آپ لوگوں کے ہاتھوں میں, سب کے ہاتھوں میں موبائل فون ہوں گے یا لیپ ٹاپ ہوں گے. آپ کلاس پڑھ رہے ہیں یا موبائل فون پہ پڑھ رہے ہوں گے یا پھر لیپ ٹاپ پہ پڑھ رہے ہوں گے. یہ لیپ ٹاپ آپ کے پاس ڈفرینٹ کمپنیز کے ہوں گے. ہر ایک بندے کے پاس سیم کمپنی کا لیپ ٹاپ نہیں ہے. کسی کے پاس ایچ پی کا ہے, کسی کے پاس ڈیل کا ہے, کسی کے پاس ویوو کا ہے, کسی کے پاس ایپل کا ہوگا. مے بی, ویسے ممکن تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں. یہ نہیں کہ اچھے لوگ کا مطلب ہے کہ ایپل کمپنی یوز کرنے والے اچھے ہیں. ادھر اچھے کا مطلب ہے کہ ہائی انکم فیملیز والے بھی ہوں گے. یہ دیکھیں, جب ہم کہتے ہیں نا اچھا, ورڈ بولتے ہیں اچھا, اچھے لوگ, یہ جو بندہ بول رہا ہے اس سے پہلے ڈیٹیل ایکسپلینیشن لے لیں کہ آپ اچھا کس کو کہہ رہے ہیں. میں اچھا اس کو کہہ رہا ہوں اس سینس میں جن کی انکم بہت ہائی ہے. وہ ایپل کا لیپ ٹاپ پرچیز کر لیا اس نے, ایپل کا فون یوز کر لیا اس نے, تو وہ ٹیکنیکلی اچھے کا مطلب یہاں پہ. اگر میں کہتا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی انکم بہت زیادہ ہے. نو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خوبصورت بہت زیادہ ہے. نو. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایتھکس اس کے بڑے, اس کی فیملی نے جو ٹریننگ دی ہے وہ بہت اچھی ہے. میں اس کے کریکٹر کی بات کر رہا ہوں, میں اس کے سبمسو ہونے کی بات کر رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, اگر میں کہتا ہوں یہ اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے تو وہ اسٹڈی میں بہت اچھا ہوگا. یعنی 2 طرح کے ہو سکتے ہیں, ایک اس کے جنرل بیہیویئر کے بارے میں اور ایک اسٹڈی بیہیویئر کے بارے میں. یہ 2 اچھا پن کا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ بہت اچھا بزنس مین ہے, اس کے 2-3 آگے ٹرمنالوجی آ جاتی ہے کہ وہ جو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں, یا جو وہ ارن کرتا ہے منتھلی اس کی ارننگ کی بیس پہ بات کر رہے ہیں, یا اس کا اوور آل انسانیت کے ہونے کے ناطے وہ لوگوں کی بڑی خدمت کرتا ہے. یعنی اپنے بزنس سے جو ارن کرتا ہے
وہ خدمت خلق کے لیے لگا رہا ہے، اس لیے ہم اس کو اچھا کہہ رہے ہیں. یعنی اچھا کہنا یہ ایک ورڈ ہے ٹیکنیکلی اچھا، لیکن اس کی الیبوریشن میں جائیں، ڈسکرپشن میں جائیں تو جتنے مرضی ٹاک کر لیں کسی کے ساتھ بھی، میرے ساتھ بھی، بے شک ایک دن لگا لیں اچھائی پہ تو وہ پورے کا پورا دن آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ایک ورڈ کو لے کے. آپ اچھے ریسرچر اس وقت ہیں جب آپ ایک ورڈ کو پکڑ کے اس کے 1000 میننگ نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیں. تو انڈیویجول اچھا ہونا مین کہ کریکٹرسٹک ڈیفائن کی جائے گی کہ کس کی بیس پہ ہم کسی کو گڈ کہہ رہے ہیں، ایکسیلنٹ کہہ رہے ہیں، ویری گڈ کہہ رہے ہیں. تو ویریبل آر دوز کوانٹیٹیز وچ میں چینج ود رسپیکٹ ٹو ٹائم، پلیس اور انڈیویجول. اب بات آ رہی کہ آپ کے ہاتھ میں جو ڈیوائس ہے اس کی پرائس آج سے 5 سال پہلے ڈبہ پیک کی پرائس کیا تھی اور اب اس کی پرائس کیا ہے. تو یہ ٹائم ٹو ٹائم اس میں تبدیلی آئی ہے. یا یہ 5 سال کیوں جانا ہے، 6 ماہ پہلے کی بات کر لیں. 6 ماہ پہلے ایک پروڈکٹ کی پرائس کتنی تھی اور 6 ماہ بعد کتنی ہے. آپ فیول کی دیکھ لیں، 6 ماہ پہلے فیول پرائسز کیا تھی اور اب کتنی ہے. کیونکہ ہر 15 دن بعد عوام کو ٹیکہ لگتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی کہاں تھی کہاں پہ آ گئی. ٹائم ٹو ٹائم چینج ہے. پھر پیٹرول کی پرائسز پلیس ٹو پلیس بھی چینج ہے. یعنی انڈیا میں کچھ اور ہے، پاکستان میں کچھ اور ہے، بنگلہ دیش میں کچھ اور ہے. پھر صرف پرائس کی بات کر رہے ہیں تو صرف پیٹرول کی بات نہ کریں، انڈیویجول کموڈٹی کی بات آپ کر سکتے ہیں. موبائل فون کی پرائسز ہیں، پھر لیپ ٹاپ کی پرائسز ہیں، پیٹرول پرائسز ہیں، فوڈ آئٹم کی پرائسز ہیں، ڈفرینٹ کموڈٹی کی پرائسز ہیں. تو مین کہ ٹائم ٹو ٹائم، پلیس ٹو پلیس اور انڈیویجول ٹو انڈیویجول، یعنی تینوں میں سے کسی ایک کے رسپیکٹ چینج آئے تو اسے ویریبل کہتے ہیں. مثلا جب آپ دنیا میں آئے تو اس وقت آپ کی ہائٹ کتنی تھی؟ فٹ ہوگی زیادہ سے زیادہ. ویٹ کتنا ہوگا؟ 3 سے 4 kg کے درمیان ہوگا. اب آپ کی ہائٹ کتنی ہے، آپ کا ویٹ کتنا ہے؟ تو یہ ویری کر رہا ہے ود رسپیکٹ ٹو ٹائم. ود رسپیکٹ ٹو انڈیویجول آپ کی پوری کلاس 60 لوگوں کی بیٹھی ہوئی ہے، ہر بندے کی کا ویٹ دوسرے بندے سے ڈفرینٹ ہے. یہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول چینج آ گئی. اچھا پلیس ٹو پلیس اس میں شاید چینج نہ ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے کنٹریز ہیں کہ وہاں موٹاپا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ بڑے سلم لوگ ہیں، تو یہ پلیس ٹو پلیس ویٹ میں چینج آتی ہے. اسی طرح سیل ہے کسی پروڈکٹ کی، یہ اگزامپل لے لیں، تو کیا ساری کموڈٹی کی سیل تھرو آؤٹ دی ایئر سیم رہتی ہے؟ آپ کا آنسر ہوگا نو میں، اور اس کو بولیں گے ٹائم ٹو ٹائم چینج. اب باٹا شوز کی جو سیل ہے فیصل آباد میں، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے لاہور کے برابر ہے، تو وہ چینج پلیس ٹو پلیس آ گئی. اب انڈیویجول ٹو انڈیویجول میں اس کمپنی کے شوز نمبر آ سکتے ہیں کہ 10 نمبر کی سیل اور ہے، 11 کی سیل اور ہے، 12 کی سیل. یا انڈیویجول میں باٹا کمپنی کی ڈفرینٹ شوز ہیں، ڈریس شوز کی بات کر رہے ہیں یا سینڈل کی بات کر رہے ہیں یا سادہ چپل کی بات کر رہے ہیں، وہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول چینج ہے. تو سیل ود رسپیکٹ ٹو ٹائم بھی چینج ہے، ود رسپیکٹ ٹو پلیس بھی چینج ہے، ود رسپیکٹ ٹو انڈیویجول بھی چینج ہے. ایکسپینڈیچر، ایڈورٹیزنگ ایکسپینڈیچر، یہ ٹائم ٹو ٹائم بھی کمپنی کے چینج ہوتے رہتے ہیں، پلیس ٹو پلیس بھی چینج ہے. یعنی کچھ کمپنی ہے فیصل آباد میں، ان کو اگر اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے تو زیادہ ایڈورٹیز کرنا پڑے گا ایز کمپیئر ٹو لاہور. یعنی کوئی نیا برانڈ ہے، لاہور میں اتنا ایڈورٹائز نہیں کرنا پڑے گا جتنا فیصل آباد میں کرنا پڑے گا، کیونکہ فیصل آباد کے لوگ جو ہیں وہ برانڈ کانشیس کم ہیں، لاہور کے برانڈ کانشیس بہت زیادہ ہیں. وہ برانڈڈ آئٹم زیادہ لائک کرتے ہیں. اسلام آباد میں چلے جائیں وہ بھی برانڈڈ آئٹم زیادہ لائک کرتے ہیں. تو فیصل آباد والے جو ہیں وہ پرائز کانشیس پیپل ہیں. میں اللہ معافی دے، غصہ نہ کیجیے گا، میں فیصل آبادیوں کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں خود فیصل آباد سے بلانگ کرتا ہوں. تو
جو جس چیز کا زیادہ کانشیس ہے اگر آپ نے اس کے الٹ وہاں پہ انٹروڈیوس کروانا ہے تو آپ کو الٹیمیٹلی اس کی پروموشن کرنی پڑے گی، سیلز پروموشن کریں گے تو سیلز پروموشن ایفرٹ پہ جو خرچہ آئے گا وہ ایڈورٹیزنگ ایکسپینڈیچر ہوگا. تو وہ انڈیویجول مین کمپنی ٹو کمپنی بھی چینج ہے، وہ پلیس ٹو پلیس بھی چینج ہے، وہ ٹائم ٹو ٹائم بھی چینج ہے. جب آپ کی مارکیٹ میں ابھی آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں اپنی پروڈکٹ، اس وقت آپ کے ایڈورٹیزنگ ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتے ہیں، اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے اپنی پروڈکٹ کی، تو سٹارٹ میں زیادہ ہوں گے. جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا لوگ اویئر ہوتے جائیں گے. جب چین میں آ جاتے ہیں لوگ کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی میں نے 3 پیس سوٹ خریدنا ہے تو کون سا خریدوں، میں نے مشورہ دیا، میرے مشورے سے اس نے خریدا، پھر اس کو آگے اس نے کسی کو مشورہ دیا، اس کو کہتے ہیں چین ڈیولپ ہوگی. جب چین ڈیولپ ہو جاتی ہے نا کسی برانڈ کی تو پھر اس پہ سیلز پروموشن ایفرٹس کم کر دیتی ہے کمپنی، تو الٹیمیٹلی ایڈورٹیزنگ ایکسپینڈیچر کم ہو جائیں گے. پھر پلیس ٹو پلیس وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ لاہور میں، فیصل آباد میں، اسلام آباد میں ایڈورٹیزنگ کا ٹرینڈ چینج ہے. اسٹڈی آورز ایک سبجیکٹ کے دوسرے سبجیکٹ سے چینج ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انڈیویجول ٹو انڈیویجول. ٹائم ٹو ٹائم یہ ہے کہ ایگزام کے قریب آ کے زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایگزام سے پہلے کم پڑھتے ہیں. پلیس ٹو پلیس بھی ہے کہ اگر آپ نے آن لائن پیپر دینا ہے تو پھر جناب پڑھی اسٹڈی کے طریقہ کار اور ہے. اگر کوئی سارا سمیسٹر نہیں بھی کسی نے کلاس لی تو جس نے سارا سمیسٹر سر کھپایا، محنت کی، سارا کچھ کیا، اس کو فون کرتے ہیں کہ حضور آئیں میں آج آپ کو پیزا کھلاؤں گی، جو آپ پیزا کہیں گے، ٹھیک ہے، جس کمپنی کا کہیں گے، تو آئیں بیٹھ کے پیپر اکٹھا حل کرتے ہیں. وہ جناب بھاگی جاتی ہے فیمیل اٹھ کے، یا وہ کہتے ہیں میں آپ کے گھر آ رہی ہوں، پیزا میں لے کے آؤں گی، آپ مجھے پیپر حل کروا دیں. او جی کوئی مسئلہ نہیں، آ جائیں، برگر کھلائیں، پیپر حل کروائیں. تو اگر آن کیمپس ایگزام ہے تو یہ چیزیں نہیں چلیں گی. تو اسٹڈی آورز ویری کرتے ہیں پلیس ٹو پلیس ایگزام کے لیے، موڈ ٹو ایگزام کے لیے. اسی طرح مارکس ہیں، آن لائن میں کچھ لوگوں کے بہت اچھے مارکس آتے ہیں، آن کیمپس کم آتے ہیں. کچھ لوگوں کے آن کیمپس بہت زیادہ آتے ہیں، آن لائن بہت کم آتے ہیں. میرے سارے کورسز میں اس دفعہ یہی ہوا ہے کہ آن لائن ایگزام تھا، اس میں نمبر بڑے کم آئے لوگوں کے. اچھا گریڈ بھی اسی طرح ٹائم ٹو ٹائم بھی چینج کرتے ہیں، انڈیویجول ٹو انڈیویجول. گریڈ، مارکس اور اسٹڈی آورز میں جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو ہم انڈیویجول کہیں گے. گروتھ ہے بچے کی، وہ ٹائم ٹو ٹائم بھی چینج ہے، پلیس ٹو پلیس بھی چینج ہے، انڈیویجول ٹو انڈیویجول بھی چینج ہے. اسی طرح ڈائٹ ہے، وہ پلیس ٹو پلیس بھی چینج ہے، انڈیویجول ٹو انڈیویجول بھی چینج ہے، ٹائم ٹو ٹائم بھی چینج ہے. تو جناب یہ ویریبل کی اگزامپل میں نے دی، ویریبل کی ڈیفینیشن دی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پڑھا بہت کم ہے لیکن سٹارٹ والے لیکچر میں کم سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کی ڈوز بڑھاتے جاتے ہیں. جیسے بچے کو لیکوڈ سے سالڈ ڈائٹ پہ لے کے آنا ہے نا، تو سٹارٹ میں نہیں اس کو آدھا کلو دلیا کھلا دینا، سٹارٹ میں 1-2 چمچ کھلانے ہیں، پھر اس کی ڈوز بڑھاتے جانا ہے. تو ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ شاید پورا پیالہ کھا جائے ایک وقت میں. تو اسی طرح اسٹڈی کا حال ہے کہ پہلے 2 لفظ سپون فیڈنگ کرنی ہے، آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنی ہے چیز. جب آپ کے ذہن ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جائیں تھوڑی چیز کو، پھر اس کی ڈوز بڑھاتے جائیں گے. تو جب اینڈ پہ پہنچیں گے تو ڈوز تھوڑی سی اور بھی زیادہ ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.